میں انداز سن رہا ہوں قومی حکومت کے قیام پر جو کام شروع کیا گیا تھا وہ کام چل رہا ہے یا وہ تھم گیا؟ ایک گرفتاری سارے کی ساری منصوبہ بندی کو لے ڈوبی، یا کام کرنے والے جو انجینئر ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں؟ 500 ارب کی چوری ہے، تحریک انصاف کی تحریک ہے، اس تحریک میں کوئی شامل ہو رہا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا، 2 ماہ کا جو وقت تھا عمران خان صاحب نے دیا، وہ وقت ابھی بھی برقرار ہے حکومت کے خاتمے کا، یا وہ بھی کہیں ادھر ادھر ہو گیا؟ اور فیض حمید صاحب کا معاملہ، جن کے اوپر ایک گواہ آ گئے کہ فیض حمید سیاسی لوگوں کو حبس بیجا میں رکھتا تھا، ISI کے دفاتر کے اندر ان پر زور دیتا تھا تحریک انصاف کا ساتھ دینے کے لیے، اور وہ شخص جو ہے وہ MNA ہیں اور وہ مقدمہ اپنا فیض حمید صاحب کے اوپر بنانے کو بھی تیار ہے۔ ان معاملات پر بات کرتے ہیں کیونکہ صورتحال اکثر بدل گئی ہوئی ہے۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ دن بھر فیض حمید، ججز کا معاملہ اور اس طرح کی باتیں چل رہی تھی، گو کہ جو ارشد ندیم صاحب ہیں وہ بھی چھائے رہے میڈیا پر۔ کل مریم نواز صاحبہ ان کے گاؤں گئی تھیں، میاں چنو چل کر گئی تھیں، ان کو انہوں نے 10 کروڑ روپے دیے، ان کی گاڑی ان کو دی، اور اس گاڑی کا نمبر 92.97 یعنی وہ جو انہوں نے تھرو کیا تھا وہ نمبر ان کو دیا، اسپیشلی پاک 92.97 یہ ان کا نمبر تھا گاڑی کا، وہ ان کو انہوں نے دی۔ وزیر اعظم نے اپنا ان کا استقبال کیا، وزیر اعظم ہاؤس میں ان کو مہمان بنایا۔ آج گورنر سندھ کے وہ مہمان ہوں گے، تو ارشد ندیم صاحب وہ ہر طرف چھائے ہوئے ہیں۔ ارشد شریف صاحب کا معاملہ جو ہے وہ ارشد شریف شہید کا، وہ بھی اٹھے گا، کہتے خون ہے اپنا ٹپکے گا تو جم جائے گا، تو وہ پھر لہو جو ہے وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ کس نے ارشد شریف کو قتل کروایا تھا وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ کوئی زیادہ اب اس میں لمبا وقت نہیں لگنا، اب انتظار زیادہ نہیں کرنا پڑے گا، بہت کچھ سامنے آنے والا ہے۔ لیکن آج مدعا جو ہے میرا وہ یہ تھا کہ ارشد ندیم جو ہے وہ کل چھائے رہے، اور آج کیونکہ جشن آزادی ہے، اور جشن آزادی پوری قوم مناتی ہے، لاہور، کراچی، اسلام آباد، بڑے بڑے شہروں میں نوجوان قومی پرچم لے کر نکلتے ہیں۔ رات تحریک انصاف کے لوگ نکلے، بڑی جگہوں پر نکلے، اور ظاہر موقع یہی تھا کہ اگر 1000 نوجوان نکلے وہاں پر، عام نوجوان، اس میں 5-10 نوجوان پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر نکلیں گے تو کراؤڈ لگے گا کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے، ہمیشہ ایسا کیا ہے، کسی کا کندھا استعمال کیا، اس لیے 13 اور 14 اگست کی رات کی کال دی گئی تھی۔ کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے سینکڑوں کارکن گرفتار کیے گئے، سینکڑوں کارکن۔ ادھر جو صحیح والا جو شو تھا وہ تو لکی مروت میں شیر افضل مروت نے لگایا تھا، اور وہاں تڑا گراؤنڈ میں انہوں نے اچھا خاصا ایک شو کیا۔ ویسے KPK میں ہر طرف لوگ نکلے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر، حکومت ان کی اپنی، پولیس ان کی اپنی۔ یہاں لاہور میں یہ ہوا کہ کل شام سے ہی لبرٹی چوک پر جو ہے وہ پولیس آ گئی تھی، اور وہ ویسے بھی روٹین میں یہی ہوتا ہے جب جشن آزادی کی رات ہوتی ہے، جو چاند رات ہوتی ہے، تو اس پر اسی طرح پولیس اور فورسز جو ہیں وہ شام گئے الرٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ نوجوانوں نے تو پھر جس طرح ہمارے ہم لوگ مناتے جشن آزادی، وہ جشن آزادی مناتے اور باقیوں کو قید کر دیتے، سڑکیں بلاک کر دیتے۔ تو بہرحال پی ٹی آئی نے آج جو رات تھی جو گزر گئی، اس کو انہوں نے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ رکھا ہوا تھا کہ ہم کال دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ لوگ نکلیں گے اور پاکستان بنگلہ دیش بن جائے گا، لیکن پاکستان بنگلہ دیش بننے سے پہلے ان کے جو تھے کمانڈر عمران خان صاحب کے، وہ گرفتار کر لیے گئے۔ تو اب ان کی گرفتاری، فیض حمید، ان کی گرفتاری کے بعد وہ جو پلان تھا، وہ جو منصوبہ تھا، وہ پروگرام تھا، وہ جاری ہے کہ بڑھ گیا اصل چیز جو ہے۔ تو میں اس پر بات کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے جو قادر مندوخیل صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے MNA ہیں، اور یہ کراچی سے MNA بنتے ہیں، انہوں نے کلیم کیا ہے، انہوں نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں بات کی تھی، اور انہوں نے کہا جب فیض حمید گرفتار ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ جی فیض حمید نے مجھے کراچی میں جو سیکٹر آفس ہے ISI کا، وہاں بلا کر مجھے 1.5 گھنٹہ محبوس رکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ایک ایک چیز ثبوت میرے پاس میرے فون میں موجود ہے، اس کی کنورسیشن اور سارا کچھ موجود ہے، اور میں مقدمہ کروانے کے ان کے اوپر دائر کروانے کے لیے تیار ہوں۔ اب تو خیر فیض حمید کے خلاف کیونکہ وہ جو کورٹ آف انکوائری ہے
اس کی انویسٹیگیشن کے بعد کورٹ مارشل ہو گیا. تو کورٹ آف انکوائری تو بیسیکلی گلٹی پروو کر کے پھر آگے کورٹ مارشل کو معاملہ بھیجتی ہے نا. تو وہاں تو کوئی ہفتہ 10 دن 15 دن 1 مہینہ ستمبر سے پہلے یا ستمبر میں اکتوبر سے پہلے فیض حمید جو ہیں وہ رگڑے جائیں گے. اور فیض حمید جب رگڑے جاتے ہیں تو جو عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ اکتوبر تک حکومت ختم ہو جائے گی, تو وہ منصوبہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ سارا کچھ انہی پتوں پر عمران خان صاحب کی تھی نا وہ انحصار, اسی پر تکیہ تھا. تو فیض حمید صاحب تو اندر چلے گئے. دوسری چیز, ایک مسلسل ایک کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح کوئی ملک میں تحریک چلے. تو پرسوں رات گئے محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں کوئی اپوزیشن کا جماعتوں کا اکٹھ ہوا. اس میں اپنا جو تحریک تحفظ آئین جس میں پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں ہیں, جس میں سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کی جو 6 جماعتیں اتحادی جماعتیں وہ بھی تھیں, اور اس کے علاوہ پھر سندھ کے وہ قوم پرست مطلب جو جی ڈی اے کے نام پر ہمیشہ اتحاد بناتے ہیں وہ بھی تھے. ظاہر ہے جن کو عوام مسترد کرتے ہیں پھر وہ, لیکن بہرحال وہ ان کا رائٹ ہے, جہاں مرضی سیاست کریں, وہ بھی تھے. جماعت اسلامی بھی تھی, اور جماعت اسلامی نے تو کہا کہ نہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے, ہم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. ہاں چند نکات پر آپ سے اتفاق ضرور ہے, تحریک ہم اپنی مرضی کی چلائیں گے. تو بہرحال یہ ہوا کہ وہ جو اپنا جے یو آئی ایف بھی تھی, مولانا عبدالغفور حیدری صاحب بھی تھے, انہوں نے موقف کی حمایت ضرور کی, لیکن ابھی وہ جو تحریک ہے اس کی طرف نہیں جا رہے. اس بات پر سب نے اتفاق کیا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جانے چاہیے, یعنی عمران خان صاحب کا پتہ صاف. ایک تو یہ ڈیولپمنٹ تھی. اچھا, اب دوسری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیونکہ کوشش ہر کوئی کرتا ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے, تو ایک تو کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ عمران خان کے ساتھ فوج کے کسی طرح مذاکرات ہو جائے, وہ کوشش کی جا رہی تھی. اور ہمارے سینئر سہیل ولایت صاحب اس میں سب سے پیش تھے, انہوں نے بڑی کوشش کی, کوشش کامیاب نہیں. حامد بھی نے کہا نہیں مذاکرات تو چل رہے ہیں, ہمارے کچھ دوست ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں مذاکرات تو کب کے چل رہے ہیں. لیکن فیض حمید کی گرفتاری کے بعد وہ مذاکرات والی بات تو نا مطلب ختم ہو گئی نا, کہ جب فیض حمید گرفتار ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ بھائی کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. تو پھر وہ جتنے فارمولے تھے کہ جی حکومت 1 ہفتے میں چلی جائے گی, 10 دنوں میں چلی جائے گی, 15 دنوں میں چلی جائے گی, 20 دنوں میں چلی جائے گی. عمران خان نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ 2 مہینوں میں چلی جائے گی. شیخ رشید صاحب نے کہا انٹرویوز ہو رہے ہیں جی ٹیکنوکریٹ کے لیے, ٹیکنوکریٹ حکومت آ رہی ہے. اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی. شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومت اس طرح نہیں چل سکتی, فوری طور پر حکومت گرائیں اور انتخابات کروائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی انتخابات اس سے کم پہ ہم بات نہیں مانیں گے. لیکن اب کیا ہوا ہے, 2-3 دن پہلے ایک چیز سامنے آئی تھی, 2 دن پہلے, کہ جی قومی حکومت کے لیے محمود خان اچکزئی صاحب کا بطور وزیر اعظم نام آیا. پھر میرے دوست مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, شاہد خاقان عباسی, ان کا نام بھی آیا کہ جی وہ بھی قومی حکومت کے لیے اہم ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں, وہ بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں. دونوں قومی حکومت بننی چاہیے. اچھا جی, قومی حکومت کا کوئی پاکستان کے آئین میں, میری بھی مصطفیٰ نواز صاحب سے اس پر بات ہوئی ڈیٹیل میں, بتایا قومی حکومت تو آئین کے تحت ہے نہیں, تو اس کا تو تصور ہی نہیں ہونا چاہیے نا. مطلب آئین پاکستان میں کسی قسم کے قومی حکومت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں یونٹی گورنمنٹ جس کی بات سہیل ولایت صاحب کر رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب پچھلی جو حکومت تھی 16 سے 18 ماہ کی, اس کو یونٹی گورنمنٹ قرار دیتے رہے, مائنس پی ٹی آئی یونٹی گورنمنٹ. بنگلہ دیش میں قومی حکومت بنی نا, وہاں پر ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں ماورائے آئین, یعنی وہاں سے یہ خبر آ گئی کہ حسینہ واجد نے کہا کہ میں نے تو ریزائن ہی نہیں کیا, میں ملک چھوڑ کر ضرور گئی ہوں, افراتفری اور انتشار سے بچنے کے لیے میں نے ریزائن نہیں کیا. گویا وہاں ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یا آئین توڑا گیا ہے. وہاں پر آئین توڑ کر ایک عبوری حکومت بنائی گئی ہے, آئین توڑ کر اسمبلی توڑی گئی ہے, پارلیمنٹ توڑی گئی ہے, صدر نے توڑا, اس میں وہاں کے آرمی چیف ملوث ہیں. تو پاکستان میں بھی قومی حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے آئین میں. تو قومی حکومت کی باتیں چل رہی تھی. بھائی قومی حکومت اگر پارلیمنٹ کے اندر سے بننی ہے تو سب کو شامل کر کے بنا لیں, لیکن وہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر ہوگی نا. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نہیں,
ان سب کو کریں فارغ، گھر بھیجیں اور قومی حکومت بنائی جائے، اور پھر وہ کچھ عرصے 2-3 سال رہے اور ملک میں استحکام آئے اور اس کے بعد الیکشن ہو۔ استحکام ایسے نہیں آتے۔ تو وہ پروگرام جو تھا وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں یہ فارمولے اندر سے آ رہے تھے، اور پھر یہ کہہ کر فیڈ کیے جاتے تھے کہ جناب یہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں اس طرف آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں اس طرح ملک کو چلانا چاہیے۔ تو اب تو نظر آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ یہی سسٹم رہے، وہ چاہتی ہے کہ سیاسی استحکام آئے اور جو لوگ کسی نہ کسی شکل میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں ان کا مکو ٹھپ آ جائے، چاہے وہ فوج کے اندر بیٹھے ہیں یا چاہے وہ کسی اور کرسی پر بیٹھے ہوں۔ ان کے لیے ایک چیز طے ہے کہ جی نہیں، ان کے لیے کسی قسم کی رعایت نہیں، چاہے وہ جیل میں بیٹھے، وہ نہیں ہوتا۔ تو پھر قومی حکومت والا فارمولہ جو پیش کر رہے تھے، اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جس دن آرٹیکل چھپتا ہے سہیل ولایت صاحب کا کہ جی محمود خان اچکزئی کے سربراہی میں قومی حکومت قائم کی جانی چاہیے یا اس پر غور ہو رہا ہے، تو اسی دن محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے پوری کی پوری پارٹی کے ساتھ، کافی رہنماؤں کے ساتھ، اور کچھ صحافی بھی تھے، شامی صاحب بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے سہیل ولایت صاحب کے گھر پر، وہاں ان سے ملاقات کر کے آ جاتے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خواہشات پر مبنی ہیں، اور ہم آپ کو پہلے دن سے گزارش کر رہے ہیں کہ نہیں، اس حکومت نے کوئی بڑا اللہ نہ کرے کوئی معاملہ نہ ہو جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو حکومت کو گھر نہ بھیج دے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان حکومت کو گھر بھیج سکتی ہے، اسمبلی کو نہیں بھیج سکتی۔ یوسف رضا گیلانی کو بھیجا تھا، نواز شریف کو گھر بھیجا تھا، اسمبلیاں قائم رہی تھی، ان اسمبلیوں نے مدت پوری کی تھی۔ ورسٹ کم ورسٹ سچویشن کیا ہوگی؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا جائے گا، چلیں بھیج دیں۔ پارلیمنٹ میں حکمران اتحاد کی میجورٹی ہے، کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں گے۔ تو اسمبلیوں نے تو 2029 تک رہنا ہے۔ تو پھر یہ قومی حکومتیں، نگران حکومتیں، ٹیکنوکریٹ، یہ وہ شیخ رشید ٹائپ، یہ پیشن گوئیاں ہیں، خواہشات زیادہ ہیں، شرلیاں زیادہ ہیں، حقیقت کوئی نہیں ہے ان میں، کوئی بالکل حقیقت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ حالات عوامی سطح پر جو لوگ تنگ آ کر سڑکوں پر آ جائیں، پھر حالات کچھ ہو جائیں اور بات ہے، لیکن پولیٹیکلی، سیاسی طور پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اور عدالت کے اندر سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو ایسا خطرہ ہے۔ اس لیے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ پروگرام تو بڑھ گیا۔ اچھا جی، 500 ارب کی چوری، کل کابینہ کا اجلاس تھا اور اس میں یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملی بھگت سے صرف بجلی کے شعبے میں، بجلی کی چوری کی مد میں 500 ارب کی چوری کی جاتی ہے، بجلی کی 500 ارب روپے۔ ظاہر ہے وفاقی محکمہ ہے یہ بجلی، اور واپڈا والے ملے ہوتے ہیں، لیسکو، ہیسکو، گیسکو کے الیکٹرک سب ملے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ وہ کر آپ کو کہتے ہیں آپ کا ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، کتنا بل آتا ہے؟ 20,000، ہمیں 5,000 دے دیں، آپ کا بل 2-3 ہزار آئے گا، اور ایسا وہ کرتے ہیں، بجلی چوری ہوتی ہے۔ وہ فیکٹریوں کو جن کا مہینے کا 50-50 لاکھ 1-1 کروڑ بل آنا چاہیے، ان سے 2-4 لاکھ لے کر ان کے میٹر گھما دیتے ہیں پیچھے، اور وہ اور لوگوں پر ڈالتے ہیں۔ تو یہ تو چل رہا ہے۔ اب ایک حل اس کا یہ ہے، 18ویں ترمیم کے تحت بجلی مکمل طور پر صوبوں کے حوالے کریں۔ وفاق کے اپنے گلے سے تو اتار دے کہ جتنا جو ابھی تک خسارہ ہوا ہم وہ پورا کر لیں گے، صوبے بجلی بنائیں، صوبے بجلی تقسیم کریں۔ سندھ نے تو اپنا گریڈ بھی بنا لیا ہے، ٹرانسمیشن لائن بھی بچھا رہے ہیں وہ، اور بہت کچھ آگے چلا جا چکا ہوا ہے۔ پنجاب کو، کے پی کے کو، سب صوبوں کو یہ کرنا چاہیے، یا کم از کم وفاق بجلی صوبوں کو دے کے جی اتنی آپ کو ہم نے بجلی دی ہے، اس کے پیسے آپ دیں، آپ جانے، آپ کا شہری جانے۔ تو کم از کم یہ بجلی کی چوری جتنا اس کو نچلی سطح تک ہم بااختیار بنائیں گے صوبوں کو، اتنا اس کو فائدہ ہوگا۔ تو 500 ارب کی چوری روکنے کے لیے نا ذرا حوصلہ چاہیے، اور اس کے لیے ایک پلاننگ چاہیے، ورنہ نہیں رکے گی۔ ایف بی آر میں آپ نے ٹیوانا کو ہٹا کے لنگڑیال کو لگا دیا، کیا فرق پڑ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسٹرکچر وہی ہے، بابو وہی ہے جو اپنا مال بناتا ہے، جو کلیجی کے لیے اونٹ قربان کرتا ہے، بازار سے جا کے کلیجی نہیں لاتا 200 روپے کی، وہ 1 لاکھ روپے کا اونٹ کاٹ دے گا۔ یہ اس مینٹلٹی والے لوگ ہیں کہ 25 روپے کے پکوڑوں کے لیے وہ
2000 रुपये کا پیٹرول جلا دیتے ہیں کہ جا کر پیٹرول، کیونکہ پیٹرول سرکاری، گاڑی سرکاری، خرچہ سرکاری، انہوں نے 25 روپے کے پکوڑے منگوانے جی، جا کر پکوڑے لے آئے۔ یا لاہور میں بیٹھے ہوں گے بابو کہ آج گجرانوالہ میں کہ پائے کھانے کا دل کر رہا ہے، گاڑی چلی گئی جی گجرانوالہ سے پائے لینے، سرکار کا خرچہ۔ ان بابوؤں کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا، ریسٹرکچر کرنا پڑے گا سارا کچھ، اس سارے کے سارے انتظامی ڈھانچے کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔